انسان اگر اپنے اعمال کو دنیا سے کمپنسیٹ کرانا چاہے تو یقیناً مایوسی ہے۔ ہم اعمال تین طرح کے کرتے ہیں۔ ایک وہ عمل جو لوگوں کے بتائے ہوئے قوانین، مزاج، فیشن، رائے کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارا بہت سارا عمل جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چل رہے ہیں، کسی لوگوں نے کام پہ لگا دیا، کسی نے رائے کا اظہار کر دیا، یہ کیا یہ بڑا تیز دوڑتا ہے، اوپر میں بھاگا ہی چلا جا رہا ہے کہ لوگوں کی اوپینین کو کیٹر کرنے کے لیے ہم اپنا عمل کرتے جا رہے ہیں لوگوں میں۔ اور اس کے اندر مایوسی کیوں آتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم نے عمل کی آغاز کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دوست آپ کے کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے، بہت تیز دوڑتا ہے، چلو ان کے لیے آپ نے کام کیا، کچھ عرصے کے بعد وہ انسان نہ رہے اور عمل جاری رہا، اپریشیٹ کرنے والے چلے گئے، آپ کو مایوسی ہوگی۔ تو انسان جو ہے اپنے محفلوں کا آغاز دوستوں سے کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد تو ہجوم رہتا ہے اس کے بعد، لیکن دوست نہیں رہتے۔ یعنی کہ اپنوں میں رہنے والا کچھ عرصے کے بعد لوگوں میں تو رہتا ہے لیکن اپنے نہیں رہتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس سے ساری لیبر جو ہے نا وہ ضائع ہوگی۔ تو وہ لیبر جس کا ہم نے ریوارڈ دنیا سے چاہا وہ ہمیشہ ہی مایوسی پیدا کرے گا، چاہے آپ کی اپریسیشن ہو بھی گئی ہو۔ تو کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے یہ تم نے کیا غلطی کی، آپ نے دکان بنا لی، بہت اچھی دکان، بہت کاروبار سیٹ کر لیا، بڑی کامیابیوں کی شہرتیں ہوگی، اور وہ لوگ جو دوست تھے وہ بڑے خوش ہوئے، دوست غائب ہو گئے، 3 فنکشن سے رخصت ہو گئے۔ اب دوسرے ساتھی قریب آئے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا حرکت کیا ہے، یہ دکانیں کیا بنا رہے ہو، یہ تو بہت غلط بات ہوگی۔ تو آپ کا قابل تعریف عمل جو ہے ماحول بدلنے سے غیر قابل تعریف رہ گیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ پرانی روش پر چلنے والا نئے لوگوں کی موجودگی میں پرانی تعریف نہیں حاصل کر سکتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی حاصل ہوتی ہے۔ تو دنیاوی انداز سے لوگوں کے مزاج کے مطابق سفر کرنے والا آدمی کہیں نہ کہیں مایوسی سے دوچار ہوتا ہے۔ دنیاوی لوگوں میں رشتہ دار ہو سکتے ہیں، مثلا آپ نے رشتہ داروں کے لیے مال کمایا، عزیز رشتہ داری ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد مال موجود ہے اور رشتہ دار موجود ہیں، آپ نے مال ان کو نہیں دیا، کمایا ان کے لیے، آگے جب اس کی مال کی محبت ہے اب وہ ڈسٹریبیوشن کی محبت پر غالب آ گئی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ نے؟ کمایا کیوں؟ انسینٹیو کیا تھا؟ رشتے دار، ضرورت مند بچے ہیں، ان کے لیے کمانا چاہیے نا، یہ آپ کے پاس فورس تھی۔ اب بچے تنہا ہے، کہتے ہیں ابا کے پاس پیسہ ہے، کہتے ہیں ڈیئر ڈیڈ پیسے، اب ڈسٹریبیوشن جو ہے نا اب وہ آپ ضرورت نہیں کر سکتے کیونکہ پیسے سے محبت ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے مال کمایا وہی لوگ محروم کر دیا آپ نے، اور کمانے کے باوجود مایوسی ہوگی۔ عمل ٹھیک ہو گیا، کامیاب ہو گیا، لیکن مایوسی بھی ہوگی کہ مالدار آدمی جو ہے اب کچھ عرصے کے بعد وکیل ہونا اس کا لازمی ہے، کہ جن کے لیے مالدار بنا وہ آپ نے بچے تھے کہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا، ان میں یہ تقسیم کروں گا، ان کو پیسہ دوں گا، بچے ہیں نا اگر کسی کو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور بچے آپ کہتے ہیں ہمیں دو، وہ کہتے ہیں دینا بڑا مشکل ہے، اب تو میں مروں گا تم لوگ ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ عمل مایوس، کون سا عمل؟ دنیا کے مزاج کے مطابق چلنے والا، لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا، اور لوگوں کے انداز کے مطابق سفر کرنے والا، اور شہرت زمانہ کے مطابق کام کرنے والا، اور چند آدمیوں کے راضی کرنے کے لیے کام کرنے والا مایوسی سے دوچار ضرور ہوگا۔ پہلے اس کی کامیابی ہوگی اور پھر کامیابی جگلک فلاپ کر جائے گی۔ اب آج میرے مثلاً کامیابی ہوگی، ہر گناہ گار اپنے گناہ میں کامیاب ہوتا ہے، کامیاب تو ہوتا ہے لیکن مایوسی آ گئی۔ تو یہ جو اینڈز آپ نے اختیار کیے، جو مقاصد اختیار کیے، مقاصد کے لیے ذرائع آپ غلط کر گئے۔ مقصد نیک ہے، اولاد کی خدمت کرنا،
اب اسے جائز ناجائز ذرائع سے آپ نے مال اکٹھا کیا، اولاد کو بھی نہیں دیا، اور آپ کا عمل بھی برا ہو گیا، ناجائز عمل ہو گیا، نتیجہ یہ ہے کہ مایوسی در مایوسی۔ ایک عمل انسان کرتا ہے اپنی مرضی کے اوپر، میری جی میں آئی کر کیا، یہ اپنے جی میں آنے والی بات کچھ عرصے کے بعد اپنے جی میں ایک اور بات آ جاتی ہے، مایوس۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ ارادہ کریں جاگنے کا، کچھ دیر کے بعد آپ خود ہی ارادہ کرتے ہو سونے کا، آج آپ جاگیں گے، دیکھا جائے گا، ابھی آپ تہجد کرو، نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آج آپ نفل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، آج روزے کے بعد کہتے ہیں دیکھو نیند بھی ضروری ہوتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے سو گئے، صبح اٹھ کے پھر آپ کی شکل نمودار جب ہوئی، نمودار کے ساتھ کافی اور بڑا سخت ملتا ہے، جب اپنے سامنے آپ نے آپ سے کیا، مایوسی ہوگی کہ یہ وہی آدمی تھا، کتنا ارادہ کیا تھا دم خم کے ساتھ جاگنے کا، اور آپ نے آپ کو دیکھ کر خود مایوس ہو گیا کہ اپنے ارادے میں استقامت نہیں ہوئی، اور اپنے ارادے میں اگر کامیاب بھی ہو گیا انسان تو دوسرے ارادے میں ناکام ہو گیا۔ اب اصل ارادہ کیا ہے؟ اپنے مزاج ہے، میرا جی چاہتا ہے میں سیر کرتا جاؤں، یہ جی چاہتا ہے، کچھ عرصے کے بعد جب بیماری ہے جی چاہے گا، جی چاہتا ہے آرام ہی کرتا جاؤں۔ آپ کے جی جو ہیں، یہ نفس جو ہے یہ بدلتا ہے، یہ رہتا ہے، اور اس کے اندر سارے واقعات آتے رہتے ہیں، کبھی آرام کی تمنا، کبھی پر جاؤ، وہ آپ کا رشتے دار ہے، آپ کا بھائی ہے، اس سے جا کے ملو نا، کہتا ہے بھائی کے پاس جائے، بھائی کے پاس ہی کیا جانا ہے، وہ کوئی ہے ہمارے پاس کبھی، اب بھائی وہ نہیں آیا تو تم چلا جاؤ اس کے پاس، اب پھر آپ کا بناتا ہے، بگاڑتا ہے، اپنے نفس کے مطابق عمل کرنے والا بھی مایوس ہوتا ہے۔